ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, اس بات کے ساتھ ساتھ یہ جو 16 دسمبر کا دکھ ہے, یہ بڑا ڈیپ روٹڈ دکھ ہے اور اس میں بہت سارے دکھ شامل ہو جاتے ہیں, سارے ہی تازہ ہو جاتے ہیں, جن میں سے ایک کشمیر کا بھی ہے. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر, نیشنل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا, سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا, ترکیہ میں کشمیر کے اوپر بڑی کوئی غیر معمولی کانفرنس ہوئی ہے بین الاقوامی, اور اس میں پاکستان میں سے آپ نے شرکت کی ہے. انفارچونیٹلی یہاں تو نہ ہمیں توفیق ہوئی کوئی سطح کی کانفرنس کرانے کی, اور نہ ہی یہ توفیق ہوئی کہ اس کی یہاں پہ کوئی پراپر سی کوریج ہو جاتی اور ہمیں آپ سے یہ نہ پوچھنا پڑتا کہ وہاں پر کیا ہوا, بلکہ جو ہوا اس کے اوپر ہم آپ سے سوال کر رہے ہوتے. جی بالکل, یہ بات آپ کی درست ہے, اور مجھے سچی بات یہ ہے کہ اس پر بہت دکھ بھی ہوا ہے کہ یعنی جب پہلے مجھے وہاں سے اس کانفرنس کے لیے انویٹیشن آئی تو مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوئی کہ ترکی میں پروگرام ہو رہا ہے, ترکیہ میں پروگرام ہو رہا ہے, اور وہ انٹرنیشنل کشمیر کانگریس وہ منعقد کر رہے ہیں, اور اس میں جو جن لوگوں کو انوائٹ کیا تھا, میں ایک دو نام ابھی لوں گا, تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ یہ تو کشمیر کا ایشو اور وہ بھی ایک برادر اسلامی ملک کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے, تو میں نے اس میں حامی بھر لی. وہاں جب ہم گئے بہت زبردست پروگرام ہوا, اس میں کشمیری ڈائسپورا یوں کہیں جو یورپ, امریکہ اور مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے, اس کے بڑے نامی گرامی لوگ اس میں شریک ہوئے, جیسے سید غلام نبی فائی صاحب ہیں یا غلام نبی میر صاحب ہیں, اسی طرح ڈاکٹر مبین شاہ, اور آل پارٹی حریت کانفرنس سے شیخ عبد المتین صاحب تھے, یا عبد الرشید ترابی صاحب تھے آزاد کشمیر سے لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر. اسی طرح انٹرنیشنل لاء کے جو ایکسپرٹ ہیں یونیورسٹی آف ہل انگلینڈ سے پروفیسر نیاز علی شاہ, انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہی زبردست آرٹیکل لکھا ہے, ریکالونائزیشن آف کشمیر. تو اسی موضوع پر ان کی گفتگو بھی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ تو کشمیر کو ریکالونائز کیا جا چکا ہے. اچھا, وہ اتنا زبردست آرٹیکل ہے کہ اس میں یوں کہیں آپ کا پورا کیس انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور پبلک اوپینین کے لیے رکھ دیا گیا ہے, اور اس میں یوں کہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے نہ کوئی فنڈنگ نہ کوئی سپورٹ. ہم وہ ابھی معیشت کی بات کر رہے تھے نا, ایک انڈیویجول کی ایفرٹ ہے, پروفیسر آف لاء, اس نے اتنا زبردست آرٹیکل لکھا ہے. وہی آرٹیکل آپ کا کیس ہے وہ آپ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اچھا, رچرڈ فاک آئے تھے, پروفیسر رچرڈ فاک, جو یو این اسپیشل ریپورٹر رہے فلسطین, مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے لیے 6 سال تک, بڑا نام ہے, اور امریکہ اور اسرائیل کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, پرولونگڈ آکوپیشن پر ان کا اچھا کام ہے. ان کو لایا گیا, اور ان کو کشمیر کے بارے میں ڈیٹیلز کا نہیں تھا علم, لیکن ان کا آنا ہی ایک بڑی بات تھی. پھر مجھے بھی اس میں پرولونگڈ آکوپیشن پر بات کرنی پڑی, اور الحمدللہ بہت تفصیلی گفتگو ہوئی. اس کو ترکیہ میں میڈیا نے بہت زیادہ کوریج دی, اور بلکہ اگلے دن اس میں ایک موٹ کورٹ کمپٹیشن بھی ہوا. ابھی میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہ رہا تھا, امکانات کتنے ہیں, ہم خود کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے ملک میں بھی. انہوں نے وہاں ایک موٹ کورٹ کمپٹیشن کروایا کشمیر کے ایشو پر. اس میں اور پروفیسر نیاز علی شاہ, رچرڈ فاک اور ہلال الور, ہم اس میں ججز کے طور پر بیٹھے, اور پاکستان کی جانب سے چند سٹوڈنٹس نے کشمیر پر پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا, پھر چند سٹوڈنٹس نے انڈیا کا کیس پریزنٹ کیا, اور وہ ظاہر اس میں پبلک فورم پر ساری بات ہو رہی تھی, لوگوں نے دونوں جانب کے آرگومنٹس بھی دیکھے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم باہر بھی کر سکتے ہیں, اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس کتنے لاء کالجز ہیں, لاء یونیورسٹی تو کوئی نہیں, لیکن ہر یونیورسٹی میں لاء ڈپارٹمنٹ موجود ہے. انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کی ٹیمیں جاتی ہیں, کمپٹیشنز کرتی ہیں, آپ اپنی یونیورسٹیز میں بھی کرتے ہیں. آج تک میری ناقص یعنی جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے اور علم ہے, مجھے کوئی مثال نہیں یاد کہ ہم نے کوئی کشمیر کے موضوع پر مثال کے طور پر پرابلم بنا کر اسٹوڈنٹس کو دیا ہو کہ اب اس پر آپ اس کمپٹیشن میں اس کو آپ نے آرگو کرنا ہے. اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں, تب وہ جو آپ کہہ رہے تھے سوشل میڈیا, بھئی یہ چیزیں اسی کے ذریعے پھیلتی ہیں, اور آپ کا کیس عام آدمی. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ کے اپنے یعنی آپ کی جو نوجوان ہے اور جو نوجوان نسل ہے آپ کی, اس کو آپ کے اپنے کیس پر شرح صدر حاصل نہیں. آپ نے خود کشمیر پر لکھا ہے آصف بھائی, اور آپ کو پتا ہے کہ کن کن سوالات پر آپ نے کام کیا جن کے بارے میں لوگوں کی بڑی غلط فہمیاں ہیں. پاکستان نے فوجیں کیوں نہیں وڈرا کی, پاکستان نے شملہ معاہدہ کر کے یہ کیا وہ کیا. پاکستان کا کیس خود ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم, تو ہم دنیا کے سامنے کیسے پیش کریں, یہ افسوسناک پہلو ہے. چلیں, آپ نے بات کر دی تو میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر کے پھر نقوی صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ پاکستان کا کشمیر پر موقف کشمیر کمیٹی کے سابق بزرگ چیئرمین کو بھی معلوم نہیں تھا. بدمی کس دیوار پہ سر مارے, یا معلوم تھا تو تجاہل عارفانہ سے